بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا 9th لیکچر ہے، اور جو ٹاپک ہے وہ ہے فرد اور معاشرہ، انڈیویژول اینڈ سوسائٹی۔ یہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں، لائک کریں، اور میں آپ کو یہ ٹاپک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آئیں چلیں یہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ فرد اور معاشرہ، اس کی فرسٹ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے سوسائٹی، معاشرہ۔ سیکنڈ سب پوائنٹ ہے وہ ہے لاطینی زبان لفظ سوشس، لغوی معنی ساتھی، تھرڈ سب پوائنٹ۔ پھر اس کے بعد اس کی ہم تعریف دیکھیں گے، ڈیفینیشنز جو ہیں وہ دیکھیں گے، ڈیفینیشن کیا ہے، ابن خلدون کیا کہتا ہے۔ ابن خلدون جو ہے وہ معاشرے کی تعریف اس طرح کرتا ہے کہ معاشرہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی باقاعدہ منازل طے کرتا ہے اور اسی دوران مختلف حالات و واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور عروج سے زوال کی طرف جا کر اپنی طبعی موت مر جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ لارڈ برائس کیا کہتا ہے جی؟ اس کی تعریف ہے معاشرے کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ افراد کا وہ مجموعہ جو مشترکہ مقاصد کی خاطر مل جل کر زندگی بسر کر رہا ہو، معاشرہ کہلاتا ہے۔ میک ایور جو ہے اس کی تعریف دیکھیں گے، وہ کیا کہتا ہے جی؟ معاشرہ افراد کا ایک ایسا گروہ ہے جو اپنے اراکین کی ضروریات پوری کرتا ہے اور افراد اس کے بدلے میں بعض قواعد و ضوابط، رسم و رواج کی پابندی کر کے معاشرے کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی معاشرے کی خصوصیات، یہ کریکٹرسٹک آف سوسائٹی، سوسائٹی کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے فکر اور عمل کی ہم آہنگی، اس کے سب پوائنٹ ہیں نمایاں خصوصیات۔ پھر اس کے بعد ہم آہنگ افراد جو ہے، اس میں مس کر دیا ہے میں نے، تو ہم خیال جو افراد ہیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے مشترکہ مفاد۔ فورتھ جو ہے سب پوائنٹ ہے وہ نظریاتی اختلافات۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے مشترکہ مقاصد۔ مشترکہ مقاصد میں کیا ہے؟ فرسٹ سب پوائنٹ ہے وہ ہے وقتی یا عارضی، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے دائمی اور مستقل۔ پھر اس کے بعد ہے جی پائیدار، تھرڈ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پائیدار اور مستقل۔ اس کی فرسٹ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے پائیدار رشتہ، اور سیکنڈ سب پوائنٹ ہے سب ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ہے سیکنڈ وہ ہے مستقل جد و جہد، ٹھیک ہے۔ فورتھ جی ہیڈنگ ہماری آ جائے گی قدرتی ادارہ۔ اب جی یہ قدرتی ادارہ کس طرح ہے؟ پہلے اس کا سب پوائنٹ جو ہے وہ فطرتی ادارہ، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے وہ ہے فرد کی پیدائش۔ پھر ففتھ ہیڈنگ ہے ہمہ گیریت، ٹھیک ہے نا، ہم آہنگی، ہمہ گیریت کیا ہے؟ فرسٹ سب پوائنٹ ہے وہ انسانی زندگی، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے شعوری اور غیر شعوری، یعنی کیا؟ یعنی اس کو ہم ڈسکس کریں گے، شعوری اور غیر شعوری اور انسانی زندگی، ٹھیک ہے۔ سکس جی جو ہے وہ ہیڈنگ ہے ہماری تغیر پذیری۔ تغیر پذیری کو ہم کہتے ہیں تبدیلی، تبدیل ہونا وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے اس کی سکستھ، وہ ہے فرسٹ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے جامد نہیں، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے ذہنی تبدیلیوں، تھرڈ سب پوائنٹ ہے وہ ہے تبدیلی کا عمل۔ 7 ہیڈنگ ہے ہماری وہ ہے آفاقی نوعیت۔ آفاقی نوعیت اس کا سب ہیڈنگ ہے فرسٹ وہ ہے جو ہے حدود و قیود، سیکنڈ ہے عالمگیر نوعیت، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 8 جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے منظم، جو ہیڈنگ ہے ہمارا 8ویں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے منظم معاشرہ۔ فرسٹ سب ہیڈنگ اس کی بنے گی قواعد و ضوابط، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ اسی کا کہ فرد اور معاشرے کا آپس میں تعلق کیا ہے، مقاصد کیا ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ اس کے اندر آئے گا انسانی جو ہے ہیڈنگ جو ہے وہ ہے انسان معاشرتی حیوان، اس کی سب ہیڈنگ ہے وہ ہے لازم الملزوم باہمی تعلق، سیکنڈ تھرڈ تعاون کا محتاج، فورتھ ارسطو کا نظریہ کیا ہے۔ پھر سیکنڈ ہیڈنگ ہے بقائے نسل اور انسانی پرورش، اس میں سب ہیڈنگ ہے بے بس اور لاچار، سیکنڈ سب پوائنٹ ہے وہ ہے بقائے نسل،
پھر اس کے بعد ہے تھرڈ ہماری ہیڈنگ، وہ ہے قوت گویائی جو ہے وہ جو ہے نا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر دیکھیں گے بے شمار صلاحیتیں، نشوونما، قوت گویائی کیا ہے، ٹھیک ہے. فورتھ ہیڈنگ ہے وہ ہے تعلیم و تربیت. اس کے اندر سب پوائنٹ ہے معاشرے کی بدولت. سیکنڈ سب پوائنٹ ہے ذہنی صلاحیتیں. ففتھ ہیڈنگ ہے ہماری تہذیب اور ثقافتی ترقی. اس کی فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے معاشرے کی بدولت. سیکنڈ معاشرتی جو ہے معاشرے کی بدولت، یہ معاشرتی جو حالات ہیں اس کو دیکھیں گے. سیکنڈ سب پوائنٹ ہے وہ ہے قدرتی آفات. پھر اس کے بعد نئی ایجادات، تھرڈ سب پوائنٹ ہے. پھر اس کے بعد سکسth ہیڈنگ ہے وہ ہے ورثے کی منتقلی. جو ورثے کی منتقلی ہے اس میں تجربات ہیں، انسانی ورثہ ہے، علم و فنون ہے، یہ تمام. سیونتھ ہیڈنگ ہے وہ ضروریات کی تکمیل. ضروریات کی تکمیل کس طرح؟ فرسٹ ضروریات کی تکمیل، بنیادی ضروریات، تقسیم کار کا اصول، وہ کس طرح ہے. ایٹھ سب پوائنٹ، ایٹ ہیڈنگ ہے ہماری وہ ہے اس کی فرد اور معاشرے کے تعلق کی. وہ ایٹھ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اجتماعی ترقی. پہلا خاص گروہ، سیکنڈ اجتماعی ترقی. اب ہم اس کو ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کرنا چلتے ہیں. یہ کیا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ. فرد اور معاشرہ یعنی انڈیویژول اور سوسائٹی کیا ہے. معاشرہ انگریزی زبان کے لفظ سوسائٹی کا ترجمہ ہے، جو لاطینی لفظ سوشس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہے ساتھی کے. گویا معاشرے سے مراد ساتھیوں کا وہ گروہ یا مجموعہ ہے. لیکن جب ہم معاشرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں معاشرے میں انسان کی تمام علمی اور ادبی، تہذیبی اور ثقافتی، اخلاقی اور روحانی، سیاسی اور معاشرتی، منظم اور غیر منظم سرگرمیاں اور محبت و نفرت، سب طرح کے تعلقات شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. ڈیفینیشنز کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے. ابن خلدون کہتا ہے، ابن خلدون مشہور مسلمان مفکر اور ماہر عمرانیات ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سوشیولوجی ہے، عمرانیات ہے، اس کا بانی مسلمانوں کے اندر ابن خلدون کو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک نامیاتی جسم سے تشبیہ دیتا ہے. ان کے مطابق معاشرے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. اب اس کی تعریف کس طرح کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ معاشرہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی باقاعدہ منازل طے کرتا ہے اور اسی دوران مختلف حالات اور واقعات سے متاثر ہوتا ہے اور عروج سے زوال کی طرف جا کر اپنی طبعی موت مر جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لارڈ برائس جو ہے وہ کیا کہتا ہے. لارڈ برائس کہتا ہے کہ معاشرے کی جو تعریف وہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معاشرے کا وہ مجموعہ جو مشترکہ مقاصد کی خاطر مل جل کر زندگی بسر کر رہا ہو، معاشرہ کہلاتا ہے. فورتھ ہے جی میک ایور جو ہے وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ معاشرہ ایک مخصوص انسانی گروہ ہے جو کافی مدت سے مشترکہ طور پر زندگی کے منازل جو ہے منظم ہو کر طے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی بدولت گروہ کے افراد خود ایک وحدت سمجھے جاتے ہیں. مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اب وہ اس کی تعریف کس طرح کرتا ہے معاشرے کی؟ وہ کہتا ہے کہ معاشرہ افراد کا ایک ایسا وسیع گروہ ہے جو اپنے اراکین کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور افراد اس کے بدلے میں بعض قواعد و ضوابط، رسم و رواج کی پابندی کر کے معاشرے کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ معاشرے کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں. کریکٹرسٹک آف سوسائٹی، فکر اور عمل کی ہم آہنگی. اب جی فکر اور عمل کی ہم آہنگی کیا ہے؟ فکر و عمل کی یگانگیت معاشرے کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے، کیونکہ معاشرہ دراصل ہم خیال افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ یکساں سوچ ہی ہے کہ انہیں مشترکہ مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر مجبور کرتی ہے. کیونکہ جس معاشرے میں نظریاتی اختلاف ہو وہاں خود غرضی اور نفرتوں کا رنگ نظر آتا ہے. لہٰذا فکر و عمل کی ہم آہنگی سے ان کے درمیان یک رنگی پیدا ہوتی ہے اور ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں. یہ سیکنڈ ہیڈنگ ہے جی مشترکہ مقاصد. مشترکہ مقاصد کے لیے جو معاشرہ ہے وہ قائم ہوتا ہے، یہ وقتی یا عارضی نہیں ہوتا بلکہ دائمی اور مستقل ہوتا ہے. ان مشترکہ مقاصد کا حصول لوگوں کے درمیان اتحاد اور تعاون کا باعث بنتا ہے. تھرڈ ہیڈنگ ہے جی پائیدار اور مستقل. معاشرہ
مستقل اور پائیدار ہوتا ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ مشترکہ مقاصد کی بنا پر معاشرے کے افرادوں کے مابین ایک مستقل اور پائیدار رشتہ قائم کرتا ہے اور وہ ان مقاصد کے لیے مستقل جدوجہد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مستقل ہونے کی یہی کیفیت معاشرے کو دوسری جو انجمنیں ہیں، دوسرے جو ادارے ہیں، ان سے ایک واضح برتری دلاتا ہے اور مختلف اس لیے ہے، اور جو عارضی مقاصد کے حصول کے لیے قائم ہوتی ہیں، یعنی مختلف جو انجمنیں ہیں وہ جو ہے نا عارضی مقاصد کے لیے قائم ہوتی ہیں، معاشرہ ہمیشہ مستقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ ہیڈنگ ہے جی قدرتی ادارہ۔ قدرتی ادارہ معاشرہ ایک قدرتی اور فطرتی انسانی ادارہ ہے جو مصنوعی طور پر وجود میں نہیں آتا، ہر فرد پیدائش کے فوراً بعد معاشرے کا رکن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ففتھ ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ہمہ گیریت۔ معاشرہ ہمہ گیریت کا حامل ہے، انسانی زندگی کے تمام معاملات اس میں شامل ہوتے ہیں، فرد کی زندگی کا کوئی پہلو بھی اس سے باہر نہیں ہوتا، فرد کے تمام رشتے خواہ شعوری ہوں یا غیر شعوری، منظم ہوں یا غیر منظم، معاشرے کی مرہون منت ہے، ٹھیک ہے۔ سکسth ہیڈنگ ہے وہ ہے تغیر پذیری۔ معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ تغیر پذیر رہا ہے، افراد اور معاشرے کے اپنے اصول اور قوانین ہوتے ہیں لیکن وہ جامد نہیں ہوتے، بلکہ معاشرے کی ذہنی تبدیلیوں کے ساتھ ان میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور اس طرح معاشرے میں بھی تبدیلیوں کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ 7th ہیڈنگ ہے وہ ہے آفاقی نوعیت۔ معاشرہ آفاقی نوعیت رکھتا ہے، یہ علاقائی جو حدود اور قیود سے آزاد ہوتا ہے، یہ چند خاندانوں پر مشتمل نہیں ہوتا اور یہ چند خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی، ٹھیک ہے۔ بہت سی ریاستوں پر بھی یہ ایک ریاست میں سے بہت سے معاشرے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بھارت میں بہت جو معاشرے موجود ہیں۔ اسلامی معاشرہ عالمگیر نوعیت کا حامل ہے، مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں اسلامی معاشرے کے رکن کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جی 8th ہیڈنگ ہے وہ ہے منظم معاشرہ۔ معاشرہ چونکہ منظم ادارہ ہے لہٰذا اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، یہ قواعد و ضوابط اسے معاشرے کے اپنے جیسے دوسرے اداروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اگر کوئی فرد ان قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو معاشرتی خلاف ورزی کا مرتکب سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی فرد اور معاشرے کا جو تعلق ہے، جو مقاصد ہے، وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے اس کی وہ ہے انسان معاشرتی حیوان ہے۔ فرد اور معاشرہ یہ دونوں لازم الملزوم ہیں، دونوں کا باہمی تعلق بہت گہرا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک ایک فرد معاشرے کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے، معاشرہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ علامہ عظیم فرد کی شخصیت و کردار کی تعمیر معاشرے کے اندر رہ کر ہوتی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یونانی مفکر ارسطو نے جو بات کہی تھی وہ آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ مین از اے سوشل اینیمل۔ یہ ایک جب بھی اس میں ایم سی کیوز آ جائے، شارٹ کوشچن آ جائے تو یہ ارسطو کا قول ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ جو انسان ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فرد معاشرے سے قطع تعلق کر کے بھی رہتا ہے تو پھر وہ کسی طرح ناممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی ضرورتیں جو ہے وہ پوری کر سکے، اس کو کسی نہ کسی سچویشن میں معاشرے کا محتاج ہونا پڑتا ہے، وہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے بقائے نسل اور انسانی پرورش۔ بقائے نسل، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے بس اور لاچار ہوتا ہے، وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا۔ جانوروں کے بچوں کے برعکس انسانی بچے کی پرورش بہت مشکل اور اہم ہوتی ہے۔ اگر معاشرہ نہ ہو تو بچہ پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد مر جائے اور ایسا ایسا انسانی نسل ختم ہو جائے۔ بقائے نسل انسانی اور بچے کی پرورش جو ہے وہ معاشرے میں ہی رہ کر ممکن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ ہیڈنگ ہے وہ ہے قوت گویائی۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ یہ صلاحیتیں معاشروں کی بدولت نشوونما پاتی ہیں۔ اگر فرد معاشرے میں نہ رہیں تو ان کی صلاحیتوں کا نشوونما پانا ناممکن ہوتا ہے۔
مثلاً قوت گویائی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تک انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے، اور اگر انسان اسے دور وہ چھوڑ کر، انسانی معاشرے کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جاتا ہے تو وہ بولنا نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے. فورتھ ہیڈنگ ہے جی تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت یہ کس طرح کرتا ہے فرد اور معاشرہ، یہ ان کا آپس میں کس طرح باہمی تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت معاشرے کی بدولت ہوتی ہے. جن لوگوں میں وہ رہتا ہے، جس قسم کے خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے، وہ اسی قسم کی تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کی نشوونما کرتا ہے. ففتھ جی ہیڈنگ ہے وہ ہے تہذیب و ثقافتی ترقی. تہذیب و ثقافت کی ترقی میں معاشرے کی بدولت ہی ممکن ہے. انسان کی زبان، تہذیب و تمدن، علم، فلسفہ اور سائنس سب کی ترقی معاشرے کی بدولت ممکن ہوتی ہے. انسان نے کافی حد تک قدرتی آفات پر قابو پا لیا ہے، مظاہر قدرت کو مسخر کر لیا ہے اور نئی نئی آرام دہ ایجادات بھی کر لی ہیں، اور یہ سب معاشرے کی بدولت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سکس جو ہے وہ پوائنٹ ہے وہ معاشرے کی منتقلی ہے. معاشرہ ہر نسل کی ترقی کے تجربات کو اگلی نسل تک منتقل کر دیتا ہے. صدیوں سے انسانی جو ورثہ ہے معاشرے کی بدولت اگلی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. اگر معاشرہ نہ ہوتا تو علوم الفنون کی ترقی اگلی نسل تک منتقل نہ ہو سکتی تھی اور سب کچھ خاک میں مل جاتا. سیونتھ پوائنٹ ہے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ضروریات کی تکمیل. ضروریات کی تکمیل کس طرح جی؟ فرد کی بے شمار ضروریات کی تکمیل معاشرے کی بدولت ممکن ہے. فرد کو روٹی، کپڑا، مکان کی جو بنیادی ضرورت کے علاوہ دیگر بے شمار اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے. تقسیم کار کے اصول کی بدولت معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں. اگر معاشرہ نہ ہوتا تو کوئی جو ہر فرد جو ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان خود مہیا اس کو کرنا پڑتا. یعنی فرد جو ہے نا، اگر معاشرہ نہ ہوتا تو وہ کس طرح جو ہے نا یہ تمام چیزیں ایک فرد کو مہیا ہوتی. ٹھیک ہے. اب ایٹتھ پوائنٹ ہے جی اجتماعی ترقی. اجتماعی ترقی جو ہے وہ ہے تمام افراد کی اجتماعی ترقی کسی خاص گروہ یا طبقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ افراد کی اجتماعی ترقی معاشرے کا منشا ہوتا ہے جو صرف اسی کی بدولت ممکن ہے. تو یہ ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرد اور معاشرہ لازم الملزوم ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اور لانگ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے. تو کل ہم نیکسٹ جو ہے ٹاپک ڈسکس کریں گے. اس وقت تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.